السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور قاتل اہل بیت شیعہ روافض کی یہ چال اور سازشیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کو مغالطے کے نرغے میں رکھا جائے اور مغالطے پر مغالطہ اور مغالطے پر مغالطہ اور مغالطے پر مغالطہ، اتنا مغالطہ دیا جائے کہ وہ اٹیک کرنے کی پوزیشن کے بجائے ڈیفنس کی پوزیشن میں آ جائے اور ہماری ساری کالی کرتوتوں پر پردہ پڑ جائے کہ ہم ہی یعنی رافضی، شیعہ رافضی ہی قاتل اہل بیت ہیں، غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، اہل بیت کو شہید کرنے والے ہیں۔ ان کی ساری کالی کرتوتوں پر پردہ پڑے رہے، اس کے لیے خوب شور مچاتے ہیں اور آپ یہ شور مچاتے اسی لیے ہیں کہ ان کی کالی کرتوت پر پردہ پڑے اور مسلمان بات کو سمجھ نہ پائے اور مسلمانوں کو الجھا دیا جائے۔ اب دیکھیے، جب جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی جب حضرت حسین نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا ہے، مان لیا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں کہتے؟ تاریخ تبری کی صحیح روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو حضرت حسین کی بات نہ مانے وہی نازبی ہے، وہی رافضی ہے، وہی شیعہ ہے اور وہ حسینی کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو حضرت حسین کی بات مانتے ہوئے امیر المومنین یزید کہے وہی حسینی ہے اور اسی کا انجام حضرت حسین کے ساتھ ہوگا، کیونکہ صرف دعوی کرنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ رسول کے دعوے تو منافق بھی بہت کیا کرتے تھے اور شیعہ رافضی بھی اہل بیت سے محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں، پر جیسے ہی بات آتی ہے حضرت حسین کی بات ماننے کی، مسلمانوں کے امیر المومنین ماننے کی، تو سب سے پہلے بھاگنے والے یہی ہوتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے پھر ہیلا بناتے ہیں، تمہارا حشر یزید کے ساتھ، ہمارا حسین کے ساتھ نہیں، ہمارا یہ حشر حضرت حسین کے ساتھ ہوگا اور ان کے امیر المومنین یزید کے ساتھ ہوگا، اور تمہارا حشر کوفی غداروں کے ساتھ ہوگا، صحابائی درندوں کے ساتھ ہوگا۔ اور محترم ناظرین اکرام، یہ ہے وہ چال اور سازشیں، اور کیسے دیتے ہیں دھوکے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کے سامنے روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت حسین نے امیر المومنین یزید کہا، تو بولتے ہیں نہیں، وہ جس راوی سے روایت ہے وہ راوی نے کس سے سنا ہے یہ پتہ نہیں، یعنی یہ روایت منقطع ہے، مرسل ہے۔ اب دیکھیے یہاں دھوکہ دیتے ہیں ان جاہل عواموں کو جو شیعہ رافضی کی طرح ان پڑھ ہوتے ہیں یا علم سے کورے ہوتے ہیں کہ ہاں صحیح بات تو ہے کوئی راوی، اب یہ راوی اپنے زمانے کا مشہور واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ راوی کوئی روایت بیان نہیں کر رہا ہے کہ اپنے اوپر سے راوی کا حوالہ دے، بلکہ ثقہ راوی جب اپنے زمانے کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے اور مشہور واقعہ، ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا واقعہ۔ اب کربلا کا واقعہ کتنا مشہور ہے اور حضرت حسین کا امیر المومنین کہنا کتنا مشہور ہوگا کہ زبان در زبان وہ پھیل گیا ہوگا، تو اپنے ہی زمانے کا اور اسی علاقے کا ہو اور وہ جب ثقہ راوی بیان کرے تو اسے صحیح تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے۔ تو یہ ہیلے بہانے کیا بناتے ہیں معلوم کہ نہیں، انہوں نے کس سے سنا یہ نہیں بتایا۔ اب بھلا بتائیں مجھے، آج کے دور میں جو مسلمان جی رہے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا، بابری مسجد کے ساتھ کوڈ میں کیا ہو رہا ہے، بابری مسجد کے ساتھ اس کو کیسے شہید کیا گیا ہے، پھر اس کی جگہ کیسے اس کی بنیاد، مندر کی بنیاد رکھی گئی، یہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان جانتا ہے۔ اب 100 سال بعد اگر وہ آدمی 50 سال بعد اپنی پیڑھی کو یہ بات سنائے اور اس کی پیڑھی آگے بات بتائے کہ ہمارے ابا بتاتے تھے، ہمارے دادا بتاتے تھے کہ بابری مسجد کو ایسے شہید کیا گیا، پھر اس کی جگہ مندر کی بنیاد رکھی گئی، اب وہ بندہ آسام میں رہتا ہے، وہ بندہ کشمیر میں رہتا ہے، وہ بندہ کیرلا میں رہتا ہے، تو وہ 100 سال 50 سال بعد والا کہے اے پاگل تیرا باپ تو وہاں موجود نہیں تھا، گویا یہ مرسل روایت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ پکا RSS کا ہے، یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو اصول حدیث نہیں سمجھتا، اس کو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مشہور واقعہ جب راوی، ثقہ راوی، سچا آدمی اپنے زمانے میں کہے تو پھر وہ مانا جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ ثقہ ہیں، بڑے امام ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حسین نے امیر المومنین کہا اور اسی علاقے کے ہیں، اس لیے صحیح ہے۔ ابھی سارے ہیلے بہانے کیوں؟ تاکہ شیعہ رافضی قاتل اہل بیت ثابت نہ ہو جائے، غدار ثابت نہ ہو جائے، اور پھر اس پر ایک
دوسرا جھانسا یہ کہ حضرت حسین کا قتل کر دیا یزید نے یا کسی اور نے تو اس کا قصاص نہیں لیا. دیکھیے یزید بن معاویہ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت حسین کو قتل کروایا. یہ الزام ہے، یہ الزام سراسر جھوٹ ہے، کسی بھی معتبر روایت سے نہیں ملتا کہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا. نیز حضرت حسین سے یزید کی مخالفت کسی بھی وقت ثابت نہیں ہے، نہ بیعت یزید کے وقت اور نہ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد. حسین رضی اللہ عنہ کا سفر کوفہ سے بھی یزید کی مخالفت میں نہیں تھا. کوئی ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ حضرت حسین کا سفر کوفہ یزید کی مخالفت میں تھا. لیکن بعض روایت یہ بتلاتی ہے کہ حضرت حسین کوفہ کی طرف یزید کی مخالفت میں نہیں بلکہ یزید کی حمایت میں گئے تھے، اور وہ وہاں جا کر کوفہ میں اسلامی حکومت کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ ہم نے اوپر تفصیل میں بتایا. بہرحال حضرت حسین کو کوفہ کے قریب پہنچنے پر وہاں انہیں پوری طرح یقین ہو گیا کہ کوفیوں کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس لیے انہوں نے سیدھا یزید کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کر دی تاکہ یزید کے پاس جا کر ان کی بیعت کر لے. ظاہر ہے ظالموں نے آپ کو یزید کے پاس نہیں پہنچنے دیا اور مقام کربلا پر شہید کر دیا. جیسے کہ ایک شیعہ راوی، خود میں نے اس کا بیان سنا ہوں، شیعہ آج کے دور کا کوئی شیعوں کا بڑا عالم و بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کیوں کی، کیونکہ انہیں شیعوں کے سے زیادہ ذلت مل رہی تھی. شیعوں نے پلاننگ بنائی تھی کہ حضرت حسن کو باندھ کر حضرت معاویہ کے پاس پیش کر دیا جائے گا اور ان سے معاوضہ لے لیا جائے گا، کیونکہ اب تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں. تو آخری صورت انہوں نے یہی اختیار کرنی تھی، اور اس کی بھنک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لگ گئی تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ حضرت معاویہ کی بیعت کر لوں، کم سے کم اس میں مجھے ذلت تو نہیں ملے گی. اور پھر جب آپ نے حضرت حسن کی بیعت کی تو حضرت معاویہ نے کیا احسان اور حسن و سلوک کا معاملہ کیا سب جانتے ہیں. تو ایسا ہی معاملہ حضرت حسین کے ساتھ بھی ہونے والا تھا، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا، امیر المومنین کہا، ان ظالموں نے شہید کر دیا اور اس پر الزام کس پر ڈال دیا؟ یزید پر اور عبید اللہ بن زیاد پر. اچھا، اب یزید امیر المومنین کہنا نہ پڑ جائے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا نہ پڑ جائے، اور عبید اللہ بن زیاد کو رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ جائے، اس لیے یہ لوگوں نے شور مچایا کہ عبید اللہ بن زیاد نے ہی قتل کیا. کیا شور مچایا؟ عبید اللہ بن زیاد نے قتل کیا، اور یزید نے کیا کیا؟ یزید نے بدلہ نہیں لیا، قصاص نہیں لیا. قصاص لینا اس پر واجب تھا. کیا کہنا ہے؟ قصاص لینا اس پر واجب تھا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قصاص لینا امیر المومنین یزید پر واجب تھا تو یہ قصاص کا مطالبہ کرنا بھی تو امت پر واجب تھا. تو پھر اس زمانے میں کس نے قصاص کا مطالبہ کیا؟ جس طرح قصاص نہیں لینے والے مجرم ہیں، قصاص کا مطالبہ کرنے والے مجرم نہیں ہیں. اب لوگ کہیں گے، یا ایک مثال سے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے قصاص کا مطالبہ کتنے بڑے بڑے صحابہ نے حضرت علی سے کیا، اور مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں جنگ کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو جب حضرت حسین جیسی شخصیت کو شہید کر دیا گیا اور قاتل معلوم تھا تو پھر قصاص کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ وہ امت جو حضرت عثمان کے لیے حضرت علی سے لڑ سکتی ہے قصاص کے لیے، کیا وہ یزید سے نہیں لڑ سکتی تھی؟ تو معلوم پڑا کہ اصل میں قصاص لیا جا چکا تھا، قصاص لیا جا چکا تھا، اسی لیے مطالبہ نہیں آیا. اور قصاص لیا کس نے تھا؟ عبید اللہ بن زیاد نے. اب جب یہ پتہ چل جائے گا، یہ ثابت ہو جائے عبید اللہ بن زیاد نے قصاص لیا حضرت حسین کا، تو یزید کی، عبید اللہ بن زیاد کی، امت مسلمہ کی نظر میں بڑی اہمیت بڑھ جائے گی، ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ جائے گی، اور ثابت ہو جائے گا کہ شیعہ رافضیوں کا ہی کام تھا. امت مسلمہ آپس میں لڑنا چھوڑ دے گی، ان میں اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے گا. تو اسی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ان شیعہ رافضیوں نے دھوکہ دیتے ہوئے، پروپیگنڈا کرتے ہوئے بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو قتل کرنے والا یزید ہی تھا، قتل کرنے والا عبید اللہ بن زیاد ہی تھا. تو اے مینٹل پاگلو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قتل کرنے والا یزید ہی تھا تو پھر قصاص کا مطالبہ کیوں؟ اور جب قصاص کا مطالبہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم انہیں قتل کرنے والا نہیں مانتے. قاتل سے کون قصاص کا مطالبہ کرتا ہے؟ تو یہ کچھ لوگوں کی جہالت ہوتی ہے. لیکن بعض روایتوں میں جو صحیح سند سے آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ قصاص لے چکا تھا،
اسی لیے سوال اس دور میں کسی نے نہیں اٹھایا جو کہ امت پر واجب تھا۔ ایک روایت آتی ہے تاریخ تبری کی کہ سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ جب قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کی خواتین، حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں اور گھر والے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچ گئے تو اس نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ ان کے قیام کے لیے خاص اور الگ جگہ پر انتظام کیا اور ان کا کھانا پانی وہیں پہنچانے کا حکم دیا اور ان کے کپڑے اور دیگر اخراجات فراہم کرنے کے بھی احکام دیے۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹوں نے بنو تے کے ایک شخص کے ہاں رکنے کا سوال کیا تو اس ظالم نے انہیں قتل کر دیا اور ان کے سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پہنچا۔ یہ دیکھ کر عبید اللہ بن زیاد نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا اور اس کے گھر کو منہدم کر دیا کہ جب عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹوں کو قتل کیا گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کو قتل کر دیا، اس کا گھر ڈھا دیا۔ تاریخ تبری کی صحیح روایت ہے۔ تو جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو وہ بدلہ کیوں نہیں لے گا اور کیسے نہیں لے گا اور کتنا شدید غصہ اس کو آئے گا۔ اب یہ باتیں جب عوام کے سامنے آئے گی اور ایسی روایتیں بھی آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کو قتل کرنے والے کی گردن مار دی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر لانے والے کی بات سن کر عبید اللہ بن زیاد نے غضبناک ہو گئے اور کہا کہ جب تجھے حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کا پتہ تھا تو اس کے باوجود بھی تو نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اللہ کی قسم تو مجھ سے خیر کی امید مت رکھ، میں تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے آگے بڑھایا اور اس کی گردن مار دی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ قاتل حسین کو یزید بن معاویہ ہی نے قتل کیا۔ یہ ساری روایتیں موجود ہے۔ پھر بھی شیعہ رافضی یہ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ الزام ان پر نہ آئے، امت انہیں قاتل غدار اہل بیت نہ سمجھے اور امت مسلمہ اتحاد و اتفاق قائم نہ ہو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور اس طرح وہ دن رات دھوکہ پر دھوکہ، مغالطے پر مغالطہ دیتے رہیں۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو لوگ شیعہ رافضیوں کے اس پروپیگنڈے پر کہ وہ یزید کو سیڑھی بنا کر صحابہ، ائمہ، اہل بیت، اللہ رسول پر تان کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی توحید کی غیرت کہاں مر گئی ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد تک کا دفاع نہیں کرتے۔ یہ تاریخ تبری کی صحیح روایت میں جب یہ آ رہا ہے کہ عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹوں کو قتل کرنے پر عبید اللہ بن زیاد نے اسے قتل کر کے اس کا گھر ڈھا دیا، تو حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ تبھی تو یہ سوال نہیں آیا کہ قصاص لیا جائے جب قصاص لیا جا چکا تھا، ورنہ امت پر اس دور میں واجب تھا۔ اور اگر قصاص نہ لینے کی وجہ سے امت یزید مجرم ہے، عبید اللہ بن زیاد مجرم ہے، تو سوال نہ کرنے پر کون مجرم ہوگا؟ امت مجرم ہوگی۔ لیکن نہیں، اس بات کی گواہی حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے قول سے بھی ملتی ہے کہ وہ جب حضرت امیر المومنین یزید کے پاس حضرت حسین کا سر لے کر گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جب یزید کے پاس گئے تو یزید نے ہمارے سارے مطالبے پورے کر دیے۔ کیا کہا انہوں نے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یزید کے پاس ہم گئے تو یزید نے ہمارے سارے مطالبے پورے کر دیے۔ اب جب حضرت حسین کا قصاص نہیں لیا گیا تھا تو زین العابدین کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، بلکہ استثناء کرنا چاہیے تھا کہ سارے مطالبے پورے کیے سوائے ایک کے، یعنی قصاص نہیں لیا گیا، اور زین العابدین نے استثناء نہیں کیا، اس کا مطلب قصاص لیا جا چکا تھا۔ تو اب شیعہ رافضیوں کو دن رات یا امیر المومنین یزید عبید اللہ بن زیاد کو گالی دینے والوں کو چاہیے کہ وہ امیر المومنین یزید کہیں، ان کی تعظیم کرے، عزت کرے، عبید اللہ بن زیاد کو رحمت اللہ علیہ کہیں، کیونکہ حضرت حسین اور اہل بیت کا بدلہ لینے والا یقیناً شرف اور فضل کا مالک ہے۔ اور یہی بات عوام الناس کو نہ پتہ چل جائے، ان ظالموں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا۔ جیسے دجال آئے گا اور وہ جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت دکھائے گا، ان شیعہ رافضیوں نے بھی وہی کیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی کوتاہی ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم امیر المومنین یزید کے دفاع کو ایک دم معمولی حقیر چیز سمجھتے ہیں، اور اس بہانے اللہ، رسول، صحابہ، ائمہ
امت مسلمہ کے اتحاد زمانہ خیر القرون کے لوگ اسلامی حکومت پر حملہ کرنے کا ایک راستہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں ابھی کیسے وہ صحابہ کی گستاخیوں پر گستاخیاں کر رہے ہیں. اور ہماری توحید کی غیرت اتنی مر گئی ہے کہ جب صحیح روایت ملتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے قصاص لیا اور اہل بیت کے 2 بیٹوں کو قتل کرنے پر انہیں قتل کر کے ان کا گھر ڈھا دیا، تو کیا وہ عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین کا قتل کا قصاص نہیں لے گا؟ یقیناً لے گا. اور یہ ہمارا حسن ظن ہے. اور جیسے کہ تاریخی روایتوں کی بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے تو اب کہنا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے، اگر توحید کی غیرت مری نہیں ہے، ابھی بھی باقی ہے، تو ان شیعہ رافضیوں کے رد میں انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا جانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طور سے سمجھنے، منہج اہل حدیث کے فہم کو صحیح طور سے سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ان شیعہ رافضیوں کے پروپیگنڈے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.